اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، پھر چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی ذات المحمدیۃ والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو ہماری جسموں، جانوں اور روحوں کا مالک ہے، اور درود و سلام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو ہمارے سینوں کا قرار ہیں اور ہماری روحوں کی تسکین ہیں، جن سے محبت ہمارے ایمان کی تازگی ہے اور جن کا قرب ہمارے لیے جنت ہے، اور درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آل و اصحاب پر کہ جن کی زندگیاں ہمارے لیے مینارہ نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق کے ساتھ ہم آج شب قدر کی ان بابرکت گھڑیوں میں، ان خوبصورت لمحات میں اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم آج کی شب جہاں اس کی رحمت ہر خاص و عام کے لیے یکساں کھلی ہوئی ہے، اللہ تعالی ہمارے لیے بھی خیر اور نجات کو آسان فرمائے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ میرے متعلق سوال پوچھتے ہیں، میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو بتائیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے بہت نزدیک ہوں۔
میں تمہارے بہت قریب ہوں، مجھے پکارا کرو، مجھ سے دعا کیا کرو، مجھ سے طلب کیا کرو، مجھ سے التجا کیا کرو، مجھ سے بات کیا کرو، میرے سامنے حاضر ہوا کرو، مجھ سے امید خیر رکھا کرو، مجھ سے خیر طلب کیا کرو، اور اس کے ساتھ میرے امر اور میرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرو، تو میں تمہارے لیے ہدایت کو آسان کر دوں گا۔ اللہ تعالی سے ہدایت پانے کا طریقہ ہم نے رمضان کے شروع میں جانا تھا کہ اس رمضان میں اللہ رب العزت ہم سے جو بندگی کا طریقہ روزے کی صورت میں ہمارے وجود سے جس کا اظہار ہوتا ہے، اس کا مقصد اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے کہ اگر اس روزے کو ان تمام اسلوب کے ساتھ، ان تمام ضروریات کے ساتھ اور ان تمام احکامات کی روشنی میں رکھا جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، تو پھر ہمیں جو راستہ اور جو مقام حاصل ہوگا اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یعنی اگر انسان حقیقی معنوں میں معنوی روزہ پورے طریقے کے ساتھ رکھے تو اللہ اس کے اندر نیکی، محبت، معرفت اور اپنے قرب کا ایسا شوق داخل کر دیتا ہے، ایسا شوق داخل کر دیتا ہے کہ اس کا دل اور دماغ نیکی اور اچھائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت اچھائی کی طرف مڑ جاتی ہے، اس کی طبیعت برائی، وساوس اور شیاطین سے منہ موڑ کر اللہ کی نعمتوں، اللہ کے شکر اور اللہ کی عطا اور اللہ کی رضا کی طرف مڑ جاتی ہے، اور وہ پوری کوشش اور جستجو کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ اور پورے شوق کے ساتھ اپنی توجہ اس خالق کائنات کی طرف موڑ دیتا ہے جو ہماری جانوں کا مالک ہے، جو ہمارا رب ہے، اور پھر اللہ کی بھی پوری توجہات، پوری تجلیات اور پوری نظر اس عبد کی طرف مڑ جاتی ہے، اس بندے کی طرف ہو جاتی ہے۔ جب بندہ خدا کی طرف بڑھتا ہے تو خدا بھی بندے کی طرف بڑھتا ہے۔ جب بندے کے اندر شوق و طلب وصل خدا بیدار ہوتی ہے تو خدا بھی بڑھ کر بندے کو اپنے قریب آنے کے راستوں کو آسان کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں خود بھی بڑھتا ہوں اس کی طرف، اس سے زیادہ جس شوق کے ساتھ میرا بندہ میری طرف بڑھتا ہے، میں اس سے بڑھ کر اس کی طرف بڑھتا ہوں، میں اس سے بڑھ کر اس کے قریب آتا ہوں، میں اس سے کئی گنا بڑھ کے محبت دیتا ہوں۔ وہ جتنا طلب کرتا ہے وہ اپنے ظرف کے مطابق طلب کرتا ہے، میں اپنے رب ہونے کے مطابق عطا کرتا ہوں، اور دیتا کیا ہوں؟ وہ نعمت دیتا ہوں جس نعمت کی وجہ سے انسان باقی تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات تصور کیا گیا، اور وہ نعمت ہے ہدایت کی۔ ہدایت کیا ہے؟
ہدایت انسان کا اس اچھائی سے جڑ جانا، اس خوبصورتی سے جڑ جانا اور اس خیر سے جڑ جانا جو بندے اور خدا کے درمیان کے تمام پردوں کو ختم کر دے، اور اس کا ٹھکانہ قرب خداوندی یعنی جنت ٹھہرے گا آخرت میں۔ تو اس قرآن پاک کی آیت میں بھی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ بندہ میرے قریب آئے، میں اسے سنتا ہوں، میں اس سے بات کرتا ہوں، میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو اب رمضان المبارک کے سارے اوقات میں ہم نے اللہ کی جتنی عبادت کی، اللہ رب العزت کے قرب کی جن راہوں کو چلنے کے بعد ہم نے اپنے دلوں کو اور روحوں کو قرار دیا، اب یہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ ہے، اسی اطمینان کو، اسی نور کو اور اسی روشنی کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، اگر آپ اسی روشنی کو سے اپنے دلوں کو مسلسل روشن رکھنا چاہتے ہیں، اسی ہدایت سے اپنے دل کو ہمیشہ منور رکھنا چاہتے ہیں، اسی معرفت سے اپنی روح کو ہمیشہ معطر رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر راستہ کیا ہے کہ وہ شوق جو اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس شوق کو اپنا زاد راہ بنا لیں، اس شوق کو اپنا راستہ بنا لیں، اور اس شوق کو اپنی طبیعت کا مستقل عنصر بنا لیں کہ جب بھی عبادت کے لیے جائیں اسی شوق کے ساتھ جائیں، اسی کیف کے ساتھ جائیں، اسی مستگی اور دیوانگی کے ساتھ جائیں، اور ہمیشہ جب برائی کرنے لگیں تو جیسے روزہ آپ کو برائی سے روک لیتا ہے، جیسے روزہ آپ کو جھوٹ سے روک لیتا ہے، روزہ آپ کو غیبت سے روک لیتا ہے، روزہ آپ کو زنا، بدکاری، ریاکاری اور وہ تمام اخلاق رذیلہ، پست اخلاق جو انسان کی روح اور وجود دونوں کو نقصان دیتے ہیں، ان سے کھینچ لیتا ہے آپ کو، اسی طرح اپنی آنے والی زندگی میں بھی ان برے اخلاق سے خود کو بچائے رکھیں۔ تو گویا آپ نے رمضان میں وہ شے حاصل کر لی جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، لعلکم تتقون، کہ میں نے یہ اس لیے روزے رکھائے تاکہ تم اچھائی سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تمہاری طبیعت پہ اچھائی غالب آ جائے، تاکہ تمہاری طبیعت پر خیر غالب آ جائے، تاکہ تمہاری گفتگو میں حسن اور محبت غالب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے چاہتا ہے کہ ہماری زبان کا جھوٹ سچ میں بدل جائے، ہماری طبیعت کا غصہ نرمی میں بدل جائے، ہماری طبیعت کی غیبت اور بہتان وہ ہمیشہ گفتگو خیر میں بدل جائیں، ہماری طبیعت میں عبادت سے دوری عبادت کی قرب میں بدل جائے، ہماری طبیعت کی نافرمانی فرما برداری اور ادب میں بدل جائے، ہماری طبیعت کی تیزی ہماری طبیعت کی نرمی میں بدل جائے، اور ہمارا غصہ سکون میں بدل جائے، ہمارا گھر خوبصورت، بہترین اور اعلیٰ انسانوں کے رہنے کا ٹھکانہ بن جائے، جہاں رہنے والا ہر فرد خیر کا متلاشی ہو، جہاں رہنے والا ہر فرد محبت کے راستے کا مسافر ہو، جہاں رہنے والا ہر فرد نیکی اور اچھائی سے محبت کرنے والا ہو، اور جب باہم یہ محبتیں مل جاتی ہیں، اور جب باہم یہ طبیعتیں مل جاتی ہیں، اور جب انسانی بستیوں میں
اچھے اخلاق کے مالک ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے ان کو، پھر اللہ تعالیٰ کی توجہات حاصل ہو جاتی ہیں ان کو. جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم نے یہ جانا تھا کہ جو وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر پہ اللہ کی توجہات ہوتی ہیں. وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر اللہ تعالیٰ کی توجہات سے محروم ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ذکر کرنے والے اور نہ ذکر کرنے والا گھر خاندان وہ زندہ اور مردہ کی مانند ہے. تو مردوں سے تو کوئی جا کے گفتگو نہیں ہوتی، مردوں سے جا کے کلام نہیں ہوتا. تو وہ گھر جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہاں زندہ لاشیں بستی ہیں، احساسات سے عاری، جذبات سے عاری، محبت سے عاری، خلوص سے عاری. وہ انسان جن کے اندر محبت نہیں ہے، وہ انسان جن کے اندر احساس نہیں ہے، وہ انسان جن کے اندر پازیٹیوٹی نہیں ہے، وہ انسان جن کے اندر عبادت نہیں ہے، وہ انسان جن کے اندر خدا کے قرب و محبت میں جانے کا شوق نہیں ہے، وہ انسان چلتے پھرتے جانوروں کی مانند ہے. حضور نے فرمایا جیسے حدیث میں کچھ انسان یشبہون البہائم جانوروں کی مانند ہوتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنا. تو اگر آپ کی زندگی اچھا کھانے، اچھا پینے، اچھا پہننے اور طلب خواہش میں صرف گزر رہی ہے تو پھر یقین جانیے آپ میں اور جنگل کے چلنے پھرنے والے جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان کو اللہ نے اعلیٰ ترین مخلوق پیدا کیا، اشرف المخلوقات پیدا کیا، احسن تقویم پیدا کیا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دل دیا جس میں خدا کا مقام ہے، آپ کو عقل دیا جس کے اندر کائنات کو تسخیر کرنے کی صلاحیت ہے، آپ کو روح دی جس کے اندر خدا کے قرب تک پرواز کرنے کی طاقت موجود ہے. اللہ نے آپ کو ہر قسم کی صلاحیت، طاقت اور نور سے مزین کر کے رکھا ہوا ہے، اور آپ مگر اس کرۂ ارضی اور زمین پر موجود ہیں، مگر آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ طاقت دی ہے کہ آپ عرش حق تک کا سفر کر سکتے ہیں، آپ مالا اعلیٰ کی بلندیوں کو تسخیر کر سکتے ہیں. آپ کو اللہ نے وہ علم دیا ہے، آپ کو اللہ نے وہ راستہ دیا ہے، وہ روشنی دی ہے، وہ ہدایت دی ہے، مگر وہ ہدایت موجود کہاں ہے؟ آج کی شب اسی بات کے اوپر گفتگو ہے کہ یہ جو میں نے ساری تمہیدی گفتگو کی ہے آپ کے ساتھ، یہ جو ساری باتیں کی ہیں کہ اس شب کے، اس رمضان کے مقصد سے جو آپ کو حسن حاصل ہونا ہے، جو آپ کو بلندی اور عظمت و رفت حاصل ہونی ہے، یہ حاصل کہاں ہونی ہے؟ تو اس کے لیے اس شب سے ہی پوچھیں، اس رات سے ہی سوال کریں، اس رات کی گھڑیوں سے پوچھیں کہ اے رات تو مقدس کیوں ہو گئی؟ اے رات ہر شب کو آسمان پر چاند اترتا ہے، ہر شب کو آسمان پر تارے اترتے ہیں، تیرے دامن میں یہ نور کیسا ہے؟ ہر رات اندھیرا ہوتا ہے مگر اے شب تیرے اندھیروں میں اجالا کیسا ہے؟ تیرے اندھیروں میں حسن کیسا ہے؟ تیرے اندھیروں میں یہ نغمگی کیسی ہے؟ تیرے اندھیروں میں یہ محبت کیسی ہے؟ کسی شب دل تاریک اور اندھیرا محسوس کرتا ہے، اے رات تیرے پاس وہ کیا ہے کہ تیری رات چراغ کی مانند ہے، تیری رات میں بھی سورج کی طرح چمکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، تیری رات سینے پہ اطمینان بھر کے کیوں اتر رہی ہے، تیری ہواؤں میں مٹھاس کیوں ہے، تیرے لہجے میں نرمی کیوں ہے، تیری اداؤں میں حسن کیا ہے؟
تو یہ شب آپ کو جواب دے گی کہ انسان ہوں تو میں رات جیسی رات ہی، میرے دامن میں بھی یہ اندھیرا ہے، مگر میں نے اس اندھیرے کو اس روشنی سے بدلا ہے، میں نے اس اندھیرے کو اس نور سے بدلا ہے، وہ نور جو تیرے اور تیرے پروردگار کے درمیان تعلق کی بنیاد بنا ہے۔ میرے اندھیروں میں روشنی اس لیے ہے کہ میرے سینے میں قرآن ہے، میری ہواؤں میں نغمگی اس لیے ہے کہ میری ہواؤں میں لحن قرآنی موجود ہے، میرے پاس یہ حسن اس لیے ہے کہ مجھے حسن مطلق نے منتخب کیا ہے اس لوہے قرآنی کے لیے جس میں اس نے انسان تیرا عروج اور بلندی کے اسرار میں محفوظ کیے ہیں، تیرے لیے راستہ بیان کیا ہے، تیرے لیے اخروی نجات بیان کی ہے۔ باقی تمام راتوں کو وہ شے نہیں مل سکی جو مجھے ملی ہے۔ اس لیے انسان، اگر تو بھی یہ چاہتا ہے، اگر تو بھی ایسا ہونا چاہتا ہے کہ تیرا بھی تاریک دل روشنیوں سے مزین ہو جائے، تیری بھی آنکھیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف چلی جائیں، تیری بھی روح پس مردگی سے حیات کی طرف چلی جائے، تو تجھے بھی اس نسخہ کیمیا کو لینا پڑے گا، تجھے بھی اس راز حیات کو لینا پڑے گا، تجھے بھی اس نور کامل سے جڑنا پڑے گا، تجھے بھی اس مصباح الہی، اس چراغ الہی سے جڑنا پڑے گا۔ جب وہ چراغ تیرے سینے میں بھی آ جائے گا، پھر تیری آنکھوں میں بھی چمک آ جائے گی، پھر تیرے لہجے میں بھی حسن آ جائے گا، پھر تیری اداؤں میں بھی محبت آ جائے گی، پھر تیری گفتگو میں بھی نغمگی آ جائے گی، پھر جس طرح آج کی شب کو طاری کر کر تیری کیفیت ایک مجذوب کسی ہو جاتی ہے، ایک دیوانے کسی ہو جاتی ہے، تو دامن پھیلا کے اس شب کا واسطہ دے کر رب سے مغفرت طلب کرتا ہے، تو بندے تو بھی انسانوں کے لیے اس طرح کا محبوب بن جائے گا۔ پھر انسان بھی تیرے پاس سکون کی تلاش میں آئیں گے، اطمینان کی تلاش میں آئیں گے، محبت کی تلاش میں آئیں گے، مغفرت کی تلاش میں آئیں گے۔ پھر تو اس کائنات سے چلا بھی جائے گا تو کہیں بیٹھ کر کوئی دعا کر رہا ہوگا، مولا میرے کلمات کا ثواب سیدنا عبد القادر جیلانی کو پہنچے۔ کوئی غرب میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہوگا، مولا ہمارے کلمات کا ثواب معین الدین چشتی اجمیری کو پہنچے، داتا علی حجویری کو پہنچے، نظام الدین اولیاء کو پہنچے، ابن عربی کو پہنچے، مولانا روم کو پہنچے۔ اب جب بندے تو قرآن سے جڑ جائے گا تو میں مخلوق کو تجھ سے جوڑ دوں گا۔ جس طرح یہ شب قرآن سے جڑ گئی تو میں نے مغفرت کو اس رات سے جوڑ دیا کہ آؤ طلب کرو میں عطا کروں گا۔ تو میرے بندے، جس وقت تو اس کتاب حیات کو اپنے سینے میں جگہ دے دے گا، اللہ کے امر کے تابع ہو جائے گا، اللہ کے نہیں سے رک جائے گا، اس کی محبت کے جام سے اپنے سینے کو تر کر لے گا، اپنی آنکھوں کو روشن کر دے گا، تو پھر میں مخلوق کو تیری طرف متوجہ کروں گا اور آواز لگاؤں گا، او مشرق کے لوگوں، او مغرب کے لوگوں، او شمال کے جنوبوں، او جنوب کے لوگوں، او ادھر کے لوگوں، او ادھر کے لوگوں، بڑو وہاں میرا محبوب بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس شراب عشق الہیہ کی وہ دولت ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے، جو پس مردہ آنکھوں کو حیات دے دیتی ہے، جو مردہ وجودوں کے اندر وہ حیات نو ڈالتی ہے کہ ان کی طبیعت برائی سے بدل کر نیکی کی طرف ہو جاتی ہے، ان کی طبیعت گناہوں سے بدل کر اچھائیوں کی طرف ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ پروردگار سے محبت کرنے لگتا ہے، پروردگار کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو سبق آج کی رات کا یہ ہے میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، آج کی رات کا سبق یہ ہے کہ اپنے سینے کو اس نور سے روشن کر لو، اپنے دلوں کو اور اپنی روحوں کو
اس کتاب حیات سے جوڑ لو تاکہ آپ بھی اس شب کی طرح کھڑے ہو کے انسانوں میں یہ کہہ سکیں کہ میں وہ انسان ہوں کہ میرے اندر میرے رب کا کلام موجود ہے، میں نے اپنے سر کو اپنے اللہ کے احکامات کے آگے جھکا دیا ہے، میں نے اپنے سر کو اپنے اللہ کے امر کے آگے جھکا دیا ہے، میں نے اپنے اللہ کی اس کتاب ہدایت سے روشنی پا لی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، میں ان کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت کرنے والی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں اچھائیوں اور برائیوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا مولا علی نے کہ تم بھلائی کا راستہ اختیار کرو کہ ہدایت پا سکو، اور برائی کی جانب سے منہ موڑ لو تاکہ سیدھی راہ پر چل سکو۔ اور اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے تمہیں فرائض کو پیش نظر رکھو اور انہیں اللہ کے لیے بجا لاؤ تاکہ یہ تمہیں جنت تک پہنچائیں۔ جنت ہم نے جانا تھا، جنت کس کو کہتے ہیں؟ اطمینان قلب کو۔ اطمینان قلب کی آخری مقام جنت ہے۔ تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ اگر آپ کو اطمینان قلب چاہیے، جنت چاہیے، تو اللہ کے عطا کردہ فرائض کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی فرض کی گئی ہوئی عبادتوں کو اور اس کی فرض کی ہوئی چیزوں کو پکڑ لے گا، وہ یقیناً اطمینان کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا جو انجانی نہیں ہیں، یعنی تم جانتے ہو، تمہیں خبر ہے کون سی چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے، اور ان چیزوں کو حلال کیا، ان میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو آپ کے لیے حلال کیا ہے جو آپ کے جسم اور روح کے لیے فائدہ مند ہیں۔ فرمایا مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، حرام کو چھوڑو اور حلال کو پکڑو۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی عزت اور حرمت کو تمام حرمتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ نے فرائض کو ادا کرنا ہے، حلال سے جڑنا ہے، حرام کو چھوڑنا ہے، اور انسانوں کے درمیان باہم احترام اور عزت کا تعلق رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا تعلق رکھنا ہے، ایک دوسرے کی عزت و احترام کرنا ہے۔ فرماتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ کہ جیسے حضور نے فرمایا، چنانچہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، مگر یہ کہ کسی حق کی بناہ پر ہاتھ ڈالا جائے اور ان کو ایذا پہنچائی جائے، کہ تاکہ کوئی ظالم نہ ہو اور اسے روکا جائے، کوئی ظلم کرے کسی کے اوپر، اسے روکا جائے، اسے سزا دی جائے۔ اس کے علاوہ کسی مسلمان کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہیں دی جائے۔ تم سے ہر چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ زمینوں اور چوپایوں کے متعلق بھی اللہ کی اطاعت کرو اور اس سے سرتابی نہ کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ انسان تو انسان، ان کے متعلق تو سوال ہو ہی گا، مگر جو تم نے یہ زمین کے اوپر چلتے ہو، یہ تم جو اپنے گھر میں چوپائے جانور تم نے پالے ہوئے، پیٹس جو پالے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو۔ یہ جو تم نے چیزیں رکھی ہیں، باہر چل رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس حسین کائنات کو خراب نہ کرو، ان درختوں کو مت توڑو، ان پھولوں کو مت توڑو، اس خوبصورتی کو خراب مت کرو۔ اگر کچھ آپ نے جانور رکھے ہیں، انہیں بھی تکلیف نہ دو، ان کے متعلق بھی اللہ کی اطاعت کرو۔ جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ موڑ لو۔ یہ سبق ہے رمضان المبارک کا۔ آپ نے پورا مہینہ جو پریکٹس کی ہے، آپ نے پورا مہینہ جو آپ نے یہ سارا کام کیا ہے، آج کی شب قدر
ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان، تو نے اس پورے مہینے جو سٹرگل کی ہے، جو کوشش کی ہے، اگر اللہ نے تجھے توفیق دی ہے اور تو نے کچھ کر ہی لیا ہے، تو اب جاتے لمحات کے بعد اسے ضائع نہ کر بیٹھنا، اس سے اپنا دامن چھڑا نہ لینا، اس پاکیزگی کو اپنی طبیعت بنا لینا، اس محبت کو اپنی طبیعت بنا لینا، اس صبر کو اپنی طبیعت بنا لینا، اس اچھائی کو اپنی طبیعت بنا لینا، کیونکہ یہی تو وہ مقصد ہے جس کی خاطر پروردگار نے تمہیں روزے کے اندر رکھا، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو، روشنی حاصل کر سکو، منزلت حاصل کر سکو۔ اب جب کہ تمہارا دامن ان انعامات سے بھرا ہوا ہے، اب جب کہ تمہارا دامن اللہ کی نظر سے اور اللہ کی محبت سے اور اللہ کی تجلی سے روشن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہاں سے باہر نکلو تو پھر طبیعت کی ظلمت میں مبتلا ہو جاؤں، پھر زبان اسی طرح ہو جائے، پھر دل اسی طرح ہو جائے، پھر عبادت سے اسی طرح مڑ جاؤ، تو فرمایا پھر تمہیں فائدہ نہ ہوگا۔ تو مولا علی نے آپ کو اگلا دستور العمل بتایا کہ آپ اگر اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں، اپنے فرائض کو ادا کریں گے، اللہ اطمینان دے گا آپ کو۔ اگر آپ حلال و حرام کی تمیز کریں گے تو اللہ رب العزت کی جنتوں کے وارث بنیں گے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے انسانوں کو تکلیف نہیں دیں گے تو اللہ کی محبت کے مستحق ٹھہریں گے، اور برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اچھائی کے قریب جائیں گے تو آپ اچھے انسان بن کر، خوبصورت انسان بن کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین امتی بنیں گے۔ تو میں آج کی جو گفتگو ہے اس میں آپ کو یہ سکھانا ہے کہ جیسے جس محبت کے ساتھ آپ اس شب قدر کے دن دل میں اچھی سی کیفیت محسوس کرتے ہیں، اچھی خوبصورت روشنی محسوس کرتے ہیں، اگر اس قرآن کو، اس ہدایت کو، اس اچھائی کو آپ اپنے دل میں جگہ دے دیں تو جیسے آپ کو اس رات سے محبت ہے، آپ کی گرد و نواح کی ہر شے آپ سے محبت کرنے لگے گی، آپ کو گرد و نواح کے ہر لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، یہ خواہشات عارضی ہیں، یہ گناہ عارضی لذت ہیں، یہاں کی یہ ساری چیزیں لمحہ بھر کے لیے ہیں، مگر اللہ کی عطا باقی ہے، اللہ کی جنت باقی ہے، موت بعد الحیات باقی ہے، مرنے کے بعد ہم نے جہاں پہ رہنا ہے وہاں کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو کس قدر یہ مہنگا سودا ہے کہ اپنی باقی زندگی کو خراب کر کے آپ اپنی فانی زندگی کی ان لذات میں کھو جائیں جو لذات بھی آپ کے دلوں کو سیاہ کریں۔ یہ کس قدر گھاٹے کا سودا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گا، تم مخلوق پر نظر رکھنے کے دروازے بند کر دو اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر نظر رکھنے کے دروازے کھول دو۔ یہ پیغام ہے شب قدر کا جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے اور اس کو اس کے نفس کی عیوب دکھا دیتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے بھلائی کرے تو کیسے خبر ہوگی کہ اللہ نے آپ سے بھلائی کی ہے، اللہ نے آپ سے اچھائی کی ہے؟ وہ تب خبر ہوگی جب آپ کی طبیعت اچھائی کی طرف راغب ہو جائے گی، دین کی طرف راغب ہو جائے گی، محبت کی طرف راغب ہو جائے گی، عبادت کی طرف راغب ہو جائے گی، اللہ کی اطاعت کی طرف راغب ہو جائے گی، حضور کی محبت کی طرف راغب ہو جائے گی، اہل اللہ کی صحبت کی طرف راغب ہو جائے گی۔ آپ کا دل دوسروں کے ساتھ نفرت
اور دوسروں کے لیے برائی کی جہنم کدا نہیں بنے گا مگر آپ کا دل اللہ کے ذکر سے روشن چراغ بنے گا، روشن مقام بنے گا، اور اس کی روشنی میں مخلوق خدا ہدایت پائے گی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو دین پر، دنیا کو آخرت پر، اور مخلوق کو خالق پر مقدم کرنے میں تیری ہلاکت ہے، کہ اپنی خواہشات، اپنی ڈیزائرز کو مت بڑھاؤ، دنیا کو آخرت پر اور مخلوق کو خالق پر پریورٹی مت دو، اس سے مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، آپ کا دل اور آپ کا رخ مردہ شمار کر دی جائے گی۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے، اس کی دعا قبول کی جائے۔ قبولیت تو حکم کی تعلیم کے بعد ہوگی، کہ انسان آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے قریب آئے، اللہ آپ کی بات سنے، اللہ آپ کی دعا کرے، قبول کرے۔ یہ تو سب تب ہوگا جب آپ اس کی مانیں گے، جب آپ اس کی اطاعت کریں گے، جب وہ آپ سے جو طلب کر رہا ہے آپ وہ کریں گے تو اس کی عطا آپ کی طرف ہوگی۔ جب تو اللہ کے احکام کے مطابق رہے گا تو وہ تیرے سوال کے وقت تیری درخواست قبول کرے گا۔ کھیت کا وجود کھیتی کے ساتھ ہوتا ہے، کھیتی کر تاکہ کھیت کا کاٹنا نصیب ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی اس زندگی میں اچھی چیزیں کرو، خواہشات کے پیچھے نہیں چلو، اللہ کے دین کو اپنا راستہ بناؤ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کامل کو اپنا راستہ بناؤ، قرآن کو اپنا راستہ بناؤ، تو آپ کا دل بھی روشن ہوگا، آپ کی روح بھی روشن ہوگی، اور آپ کا اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا۔ یہ ساری گفتگو جو میں نے آپ سے کی ہے، یہ ساری گفتگو آج کے ہمارے خطاب کا موضوع، گفتگو کا موضوع ہے توبہ اور محبت الہی۔ اب یہ ساری گفتگو، اس کا اب سوال یہ ہے کہ اس کا محبت الہی سے کیا تعلق ہے؟ اس کا محبت الہی سے وہی تعلق ہے جو چراغ کا روشنی کے ساتھ ہے، جو پانی کا پیاس کے ساتھ ہے، جو سانس کا ہوا کے ساتھ ہے، کہ اگر محبت الہی درکار ہے تو یہ راستہ محبت کا، جس راستے پہ آپ چلیں گے، جیسے فرمایا حضور نے کہ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، جو بوگے وہی تو کاٹو گے۔ اگر راستہ ہی محبت کا نہیں ہے تو منزل کہاں محبت ہوگی؟ محبت تو اطاعت سے ہوتی ہے، محبت تو سر جھکانے سے ہوتی ہے، محبت تو امر کے آگے سر نگو ہونے سے ہوتی ہے، محبت تو اللہ تعالیٰ کے بتائی گئی تعلیمات کو بغیر چوں چرا کے، اف اور بٹس کے بغیر اس کے آگے جھک کر اس کی اطاعت بجا لانے کا نام محبت ہوتا ہے۔ تو محبت کا تو راستہ یہ ہے، اس کی فرائض کو عمل کرو تو محبت الہی کے مستحق ٹھہریں گے۔ زبان کا اچھا استعمال کریں، اس کی محبت کے مستحق ٹھہریں گے۔ اگر اپنے گفتگو کا اچھا استعمال کریں گے، اس کی محبت کے مستحق ٹھہریں گے۔ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اس کی محبت کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور اگر طبیعت میں ایسی چیزیں نہ ہوں تو پھر توبہ کریں اللہ سے، پھر رجوع کریں اللہ سے، استغفار کریں اللہ سے، جھکیں اللہ کے آگے اور اللہ سے ارگزار ہوں، اللہ ہمیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے دوستوں نے وہ راستہ سکھا دیا ہے، اللہ شب قدر کی اس رات ہمیں اس راستے کی نشاندہی ہو گئی۔ اللہ ہماری زندگی میں ہم نے جن فرائض سے غفلت کی، اللہ ہم رجوع کرتے ہیں تیرے پاس، ہم تیری محبت کے طالب ہیں پروردگار،
اب سے ہم تیرے فرائض کو پکڑیں گے۔ پروردگار، ہماری ہاتھ اور زبان سے اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں خبر ہو گئی ہے کہ اس طرح تیری محبت حاصل نہیں ہو سکتی، تو پروردگار ہم رجوع کرتے ہیں، ہم لوٹتے ہیں، ہم واپس آتے ہیں پروردگار، اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں صبر پہ استقامت عطا فرما، تو ہمیں درگزر پر استقامت عطا فرما، تو ہمیں معاف کرنے پہ استقامت عطا فرما، تاکہ پروردگار ہم اپنی زبان کے ظلم سے بھی لوگوں کو محفوظ رکھ سکیں، اور اپنے ہاتھ سے کیے گئے ظلم سے بھی لوگوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ اور پروردگار، ہم سے اس سے پہلے برائیوں کی طرف چلے جاتے تھے، ہم جانے انجانے میں برائیوں کے مقام کی طرف چلے جاتے تھے، مولا خبر ہو گئی کہ وہ مقام تیرے محبت کرنے والے لوگوں کا نہیں ہے، وہ ایسا مقام ہے جہاں تیری محبت نہیں، تیرا غضب اترتا ہے۔ پروردگار وہاں تیری رضا نہیں، تیری ناراضی ہوتی ہے۔ پروردگار وہاں رہنے والے انعام یافتہ نہیں، غضب یافتہ ہوتے ہیں۔ تو مولا ہم رجوع کرتے ہیں تیرے پاس، ہم لوٹ کے آتے ہیں تیرے پاس۔ پروردگار ہم اعتراف گناہ کرتے ہیں، ہم ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ مولا واپس تیری بارگاہ میں آتے ہیں، تیرے پاس آتے ہیں پروردگار، اور تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، اور تجھ سے پروردگار ارگزار ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ایسے مقام پہ مت لے جا جہاں تیری ناراضی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہم تیری محبت کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں، ہم تیرے پیار کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں۔ مولا جس طرح تو نے کس ناز سے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ میں نے اس رات کو قرآن دیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ رات کیا ہے؟ یہ رات تو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ مولا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ تیری یہ کتاب ہمارے سینے میں آ جائے، ہمارے سینے سے ہمارے دل میں منتقل ہو، ہماری روح تک اترے، پھر ہمارے وجود پہ طاری ہو، پھر ہمیں اطاعت کی طرف لے جائے، اور پروردگار پھر تو بھی عرش الہیہ پر اپنی بہترین مخلوق ملائکہ کے سامنے اسی ناز سے کہے کہ دیکھ یہ میرا بندہ ہے، دیکھ یہ میرا بندہ ہے، دیکھ یہ میرا بندہ ہے، دیکھ یہ اس کی اطاعت ہے، دیکھ یہ کیسے سرنگوں کیے ہوئے ہے، دیکھ یہ کیسے توبہ کرتا ہے، دیکھ اس کی نگاہیں کیسے جھکی ہوئی ہیں، دیکھ یہ کیسے اپنے پروردگار کی عبادت میں محو ہے، دیکھ اس کی زبان کس قدر محبتیں بانٹتی ہے، دیکھ اس کے الفاظ میں کیا تازگی ہے، دیکھ تو صحیح کہ اس کی گفتگو میں میری محبت کا عکس دکھتا ہے کہ نہیں، دیکھ اس کے کلام میں تجھے میری صفت کا عکس دکھتا ہے کہ نہیں، دیکھ میری صفات اس کا خلق بن کر مخلوق کو چراغ بانٹ رہی ہے کہ نہیں۔ مولا ہم ایسے بننا چاہتے ہیں، اللہ ہم ایسے بننا چاہتے ہیں، اور اللہ ہمارا راستہ دوسرا ہے، تو اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تاکہ ہم تیری محبت کے مستحق ٹھہریں، ہم توبہ کرتے ہیں پروردگار، ہم استغفار کرتے ہیں، کیونکہ پروردگار ہم یہ جانتے ہیں کہ توبہ اور استغفار تیری رحمت کو ہمارے اوپر آسان فرمائے گی، توبہ اور استغفار ہماری روح اور ہمارے دل کو تیری طرف متوجہ کرے گی۔ اور جب آپ یہ توبہ اور استغفار کریں گے تو کس ایمان کے ساتھ اور کس یقین کے ساتھ کرنا ہے، آپ نے کس شوق کے ساتھ کرنا ہے، آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں یا رسول اللہ ہم نے راہ محبت پہ جانا ہے، یا رسول اللہ ہم نے راہ الفت پہ جانا ہے، اے ہمارے حبیب، اے اللہ کے حبیب، ہم بھی اللہ کے پاس، اس کے قریب، اس کے محبوب لوگوں کے قریب ہونا چاہتے ہیں،
ہم نے بھی رجوع کرنا ہے اللہ۔ حبیب کیسے کریں؟ سنیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ اللہ کے حضور، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ ہم تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچی۔ اب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے انسان، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور امید لگائے رکھے گا میں تجھ کو بخشوں گا۔ کیا خبر ہوئی کہ اللہ سے جب بھی توبہ کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں تو اس امید اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ میرا اللہ مجھے معاف کرے گا، میرا اللہ مجھے معاف کرے گا، میرا اللہ مجھے معاف کرے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی شبہات کی دنیا سے باہر نکل کر محبت اور یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ یقیناً معاف کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں آگے کہ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، تیرے گناہ جو بھی ہوں اور میں کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں تجھے بخش دوں گا اور میں کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ اے انسان، اگر تو اتنے گناہ لے کر میرے پاس آئے جس سے ساری زمین بھر جائے، پھر مجھے اس حال میں ملاقات کرے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو میں اتنی ہی بڑی مغفرت سے تجھ کو نوازوں گا جس سے زمین بھر جائے۔ اللہ اکبر۔ اپنی ہر امید اپنے اللہ کے ساتھ رکھیں، اپنا ہر یقین اللہ کے ساتھ جوڑیں، اپنے ایمان کی تاریں اس خدا وحدہ لا شریک کے ساتھ جوڑیں جو ہماری جانوں کا مالک ہے، جو ہماری روحوں کا مالک ہے، جو ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے کہ جس کی محبت کی نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے۔ یہ مغفرت کا اعلان کہ آؤ میری طرف، جتنے مرضی جو مرضی گناہ لے کے آؤ، مگر بس میرے بن کر آؤ، میرے ہو کے آؤ، میرے ماں سوا کو مٹا کر اپنے محبوب حقیقی کے پاس آؤ، میرا بن کے آؤ گے تو میں تمہیں معاف کروں گا چاہے جو کچھ بھی ہو۔ کون کر رہا ہے یہ اعلان؟ کس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا؟ یہ اعلان عام ہے شہنشاہ حقیقی اور مالک حقیقی کی طرف سے۔ اے میرے بندو، اگر تم سے کوئی لغزش اور خطائیں ہوئی ہیں، نادانی اور حماقت اور نفس کی وجہ سے چھوٹے بڑے گناہ کر بیٹھے ہو، تو عجز و انکساری اور ندامت کا دامن تھام کر فوراً میری بارگاہ میں مغفرت کے لیے پہنچ جاؤ، میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہ ہے ہمارا اللہ، اور یہ ہے رجوع اللہ، یہ ہے رجوع اللہ، یہ ہے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کا پیار ہے، یہ اللہ کا قرب ہے، اور یہ شب قدر ہے جس سے گزر کر آپ کا دل بھی مقام قدر بن سکتا ہے، جس سے گزر کر آپ کی روح بھی قدر والی بن سکتی ہے، جس سے گزر کر آپ بھی قابل قدر انسان بن سکتے ہیں۔ بس اللہ کی طرف جائیں، اللہ کے قریب جائیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے والے بنیں، اس کے آگے اپنا دامن پھیلا دیں، اس کے سامنے دامن طلب پھیلا دیں، اور اس سے وہ شے طلب کر لیں جس سے آپ کے اوپر اس کی محبت فرض ہو جائے۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں اسے جانا ہے، اور ہم نے اس گفتگو میں بھی یہ سمجھا کہ اگر رمضان المبارک کی اس رات کے صدقے اپنے آپ کو بھی صاحب قدر بنانا چاہتے ہیں،
اگر رمضان المبارک کے لمحات کے صدقے خود بھی ایسے انسان بننا چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے ہونے پہ ناز کریں، ایسے انسان بننا چاہتے ہیں کہ انسانیت آپ کے انسان ہونے پر ناز کرے، تو پھر اطاعت الہی کی طرف جھک جائیں، اللہ کی طرف جھک جائیں۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، چند لمحات کی ہے، اس کی زندگی بھی بالکل چند لمحات کی ہے۔ بے خبر ہیں آپ، کل کا سویرا طلوع ہو یا نہ ہو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، پرسوں کی سانس آپ کو ملے نہ ملے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، سو کے اٹھ سکیں گے کہ نہیں اس کی خبر نہیں ہے آپ کو، تو غفلت میں کیوں مریں، اگنورنس میں کیوں مریں؟ کل کی توبہ نہیں، آج کی نہیں، ابھی کی نہیں، اسی لمحے دلوں کو رب کے سامنے موڑ دیں، اور اسی لمحے کو اللہ کی طرف دیکھ کے کہیں باری الہ تیرا یہ مہینہ محبتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا، عطا والا پروردگار، میں اس مہینے سے باہر نہیں جانا چاہتا، تو اس مہینے کو گزار دے پر ان تجلیات کو میرے دل کا مرکز بنا دے، تو اس مہینے کو گزار دے پر ان محبتوں کو میرے دل کا مرکز بنا دے، تو ان لمحات کو گزار دے پر مجھے کہیں روک لے، میری زبان کو اسی حسن میں رکھ، میری آنکھ کو اسی حیا میں رکھ، میری گفتگو کو اسی ٹھہراؤ میں رکھ، میری عبادت کو اسی لذت میں رکھ، میرے سجدوں کو اسی کیف میں رکھ۔ اللہ مجھے پکڑ کے اپنے قریب کر لے، جیسے تو نے قرآن میں کہا، ہم نے ابھی سنا، اللہ انی قریب، تو اللہ ہمیں قریب رکھ، ہم دور جائیں گے تو مر جائیں گے، اللہ ہم دور رہیں گے تو مر جائیں گے، اللہ تو ہمیں اپنے قریب ہی رکھ پروردگار، تو ہمیں اپنے قریب ہی رکھ پروردگار۔ ہمارے پاس اللہ تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے ندامت کے ان آنسوؤں کے، شرمندگی کے ان آنسوؤں کے پروردگار، طبیعت کے ان آنسوؤں کے ہمارے پاس اللہ نہ ہماری عبادت سے تو رب ہے، نہ ہماری وظائف سے تو پروردگار ہے، نہ ہمارے کال سے تو اللہ ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے تیری اس بڑی کائنات میں پروردگار، تو سب سے بڑا خالق ہو، مالک ہے پروردگار۔ ہمارے پاس فقط چند آنسو ہیں جو ہم بہا سکتے ہیں پروردگار، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ ہماری توبہ کو آپ اپنی محبت کے مقام تک لے جائیں گے، ہماری توبہ کو آپ اپنے قرب کے مقام تک لے جائیں گے، ہماری توبہ کو آپ اپنی معرفت کے مقام تک لے جائیں گے اللہ، اور ہمیں بھی اہل تقوی میں سے کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلے، اگرچہ مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ آنسو اس کے چہرے تک پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ آنکھ سے نکلا ہوا آنسو اتنا سستا نہیں ہے، یہ آنکھ سے نکلا ہوا آنسو جنت کی قیمت ہے، اس آنسوں کے بدلے خدا جنت بیچتا ہے، آپ کو جنت دیتا ہے، آپ کو اسے بہنے دیں، اللہ کی محبت کی طرف بڑھیں۔ اللہ عطا کرنے پر، اللہ محبت کرنے پر تیار ہے، آپ کی جانے کی دیر ہے کہ عطا کے دروازے کھلیں گے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا
کہ یہ لوگ مجھ سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے، میں تو معاف کرنے پہ ہوں، میرے پاس تو بہت ظرف ہے معاف کرنے والا، میں اللہ ہوں، خالق ہوں، پروردگار ہوں، رب ہوں۔ یدعوکم لیغفرکم من ذنوبکم، سورہ ابراہیم میں اللہ فرمایا کہ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے۔ اللہ اس لیے بلاتا ہے کہ وہ آپ کے گناہ بخش دے، اللہ اس لیے بلاتا ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دے، اللہ اس لیے آپ کو توفیق دیتا ہے اپنے پاس آنے کے لیے، اللہ اس لیے آپ کو اپنے قرب میں آنے کی اجازت مرحمت فرماتا ہے تاکہ وہ آپ کو بخش دے، تاکہ آپ کو معاف کر دے، تاکہ آپ کے اوپر اپنی عطا کے دروازے کھول دے، تاکہ آپ کے اوپر اپنی محبت کے دروازے کھول دے۔ تو آج ہم سب جو شب قدر کے ان لمحات میں اللہ کے حضور حاضر ہیں، تو یقین جانیے، یقین مانیے، یقین رکھیے، ایمان رکھیے، پھر ایمان رکھیے، پھر ایمان رکھیے کہ آپ کو اللہ نے معاف کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، آپ سے اللہ نے محبت کا ارادہ کیا ہوا ہے، آپ پہ اللہ نے نظر رحمت کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ قبولیت پہلے اترتی ہے اور توفیق عبادت بعد میں حاصل ہوتی ہے۔ آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں تو امر الہی سے بیٹھے ہیں، توفیق الہی سے بیٹھے ہیں، ارادہ رب سے بیٹھے ہیں، حکم رب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی اس محبت کے جواب میں اپنے سروں کو جھکا کر، اپنی نگاہوں کو اپنے دلوں کی طرف موڑ کر، اپنے پلکوں کو گنبد حضرا سے جوڑ کر، اپنا دامن حضور کے دامن سے وابستہ کر کر، اپنے ہاتھوں کو اس پروردگار کے حضور اٹھا کر عرض گزار ہوں، مولا ہمیں بخش دے، مولا ہمیں بخش دے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم پہ نظر رحمت فرما۔ آئیے ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہوں اور ہم حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کی کلمات کو اپنے لیے شفاعت کے لیے پیش کریں، اور انہی کلمات کا وسیلہ ہم اللہ کے حضور پیش کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہو کر وہی دعا کریں جو امام نے فرمائی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے ہمارے پروردگار، اے پروردگار، اے میرے معبود، گناہوں نے مجھے لباس ذلت پہنا دیا، اے محبوب، اے محبوب، بے چارگی نے مجھے ڈھانپ لیا اور گناہ نے میرے دل کو مردہ بنا دیا۔ اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اپنی توبہ کی توفیق سے اس کو زندہ فرما دے۔ اے میری امید، اے میری طلب، اے میری چاہت، اے میری آرزو، مجھے اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے سوا میرے گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں، اور تیرے سوا میری کمی کو پورا کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اے الہی، اے پروردگار، میں تیرے حضور جھک کر توبہ و استغفار کرتا ہوں، عاجز و درماندہ ہو کر تیری بارگاہ میں آن گرا ہوں۔ اللہ، اگر تو نے اپنے دروازے سے اٹھا دیا تو میرا سہارا کون ہے؟ میں کس سے پناہ لوں؟ آہ میری شرمندگی، افسوس، افسوس میری رسوائی پر، اور صد افسوس میری بدعملی پر اور آلودگی پر۔ اے گناہان کبیرہ کو بخشنے والے، اور اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والے، میرے سخت ترین جرائم کو بخش دے اللہ، اور رسوا کرنے والے میرے بھیدوں کی پردہ پوشی فرما۔ میدان قیامت میں اللہ اپنی بخشش و مغفرت سے محروم نہ رکھنا۔
اور اپنی بہترین پردہ داری اور چشم پوشی سے محروم نہ رکھنا۔ یا الہی، یا الہی، یا الہی، میرے گناہوں پر اپنی رحمت کا سایہ ڈال دے اور میرے عیبوں پر اپنی مہربانی کا پانی برسا دے، اپنی مہربانی کی بارش برسا دے۔ یا الہی، یا الہی، کیا بھاگا ہوا غلام سوائے اپنے آقا کے کسی کے پاس لوٹتا ہے، یا ناراضگی پر سوائے اس کے آقا کے اسے کوئی پناہ دے سکتا ہے؟ اے میرے معبود، اگر گناہ پر پشیمانی کا مطلب توبہ ہی ہے تو مجھے تیری عزت کی قسم، میں شرمندہ ہوں میرے پروردگار، میں شرمندہ ہوں میرے پروردگار، میں شرمندہ ہوں میرے پروردگار۔ اور اگر خطا کے معنی معافی مانگنے کے ہیں اور اس سے خطا معاف ہو جاتی ہے تو پروردگار بے شک میں تجھ سے معافی مانگنے والوں میں سے ہوں۔ میں تیری چوکھٹ پر پڑا رہوں گا جب تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اپنی قدرت سے میری توبہ قبول فرما، اپنی نرمی سے مجھے معاف فرما، اور میرے متعلق جو تو جانتا ہے مجھ پر مہربانی فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے معبود، تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے عفو درگزر کا دروازہ کھولا، جس کو تو نے توبہ کا نام دیا۔ تو نے ہی فرمایا نا اللہ کہ توبہ کرو خدا کے حضور، اچھی توبہ، اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہتا جو اس کھلے ہوئے دروازے سے داخل ہونے میں دیر کر دے۔ اے میرے اللہ، اگر تیرے بندے سے گناہ ہو جانا بری بات ہے تو تیری طرف سے معافی مل جانا بھی تو اچھی بات ہے نا اللہ۔ اے اللہ، میں ہی وہ پہلا نافرمان کہ جس کی توبہ تو نے قبول کی ہو اور وہ تیرے احسان کا طالب ہو اور تو نے اس پر عطا کی ہو۔ اے بے قرار کی دعا قبول کرنے والے، اے سختی ٹالنے والے، اے احسان کرنے والے، اے چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والے، اے بہترین پردہ پوشی کرنے والے، میں تیری بارگاہ میں تیری بخشش اور احسان کو شفیع بناتا ہوں اور تیرے سامنے تیری ذات اور تیری رحمت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ بس میرے اللہ، بس میرے اللہ، میری دعا قبول فرما اور تجھ سے جو میں امید رکھتا ہوں اسے نہ توڑ۔ میری توبہ قبول فرما، میری خطائیں معاف فرما اپنا رحم و کرم سے، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، برحمتک نستغیث۔ یا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول، وبحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔